بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دمشق کا مشہور و معروف تاجر رات کے پچھلے پہر سڑکوں پر ٹہل رہا تھا۔ موسم خوشگوار ہونے کے باوجود اس کا دم گھٹا جا رہا تھا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس کے پاس ہفتہ یا 10 دن سے بھی زیادہ ٹائم نہیں تھا۔ دنیا کی ہر آسائش ہوتے ہوئے بے بسی کا یہ عالم ہے کہ ٹائم سے پہلے ہی سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ملک کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ ایک ننھی سی امید تھی کہ امریکہ سے علاج ہو سکتا ہے، اور وہ بھی دم توڑ گئی جب وہاں کئی مہینے ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد سینئر ترین ڈاکٹر نے آخرکار ایک دن آ کر نرمی سے سمجھایا کہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، لہٰذا میرا مشورہ ہے، اور عقل مندی بھی اسی میں ہے، کہ آپ باقی کا قیمتی ٹائم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزاریں۔ رات کے اس پہر بے خبری کے عالم میں نہ جانے کتنی دیر ٹہلتا رہا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل تب ٹوٹا جب ٹہلتے ٹہلتے وہ ایک تنگ سے بے رونق پل پر پہنچ چکا تھا۔ سڑک پار دوسری طرف سٹریٹ لائٹ کے نیچے ایک خاتون کھڑی کسی آدمی سے گفتگو کر رہی تھی۔ 30 سال کے لگ بھگ خاتون کا انداز منت سماجت والا تھا، جبکہ بندہ کوئی اوباش قسم کا تھا جو کہ اس کی بات زیادہ نہیں مان رہا تھا۔ اس کے چلنے کی رفتار خود بخود آہستہ ہو گئی۔ کانوں میں جب آواز پہنچنا شروع ہوئی تو خاتون کہہ رہی تھی، خدا کے لیے مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، بچے بھوکے ہیں، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ جبکہ وہ اوباش قسم کا بندہ اس خاتون کی قیمت آدھی سے بھی کم دینا چاہ رہا تھا، اور یہ کہ تمہاری قیمت اس سے بھی کم بنتی ہے، اور بول رہا تھا۔ پھر وہ کندھے اچکاتا ہوا چل پڑا، اور خاتون حسرت بڑی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ تھوڑا آگے جا کر مڑا اور خاتون کی طرف چل دیا۔ اسے نزدیک آتا دیکھ کر خاتون چوکنی ہو گئی۔ امید بھری نظروں سے قریب آتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ نزدیک پہنچنے سے پہلے خاتون آگے بڑھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اپنے آپ سے زبردستی کر رہی ہو۔ اس نے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ خاتون نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور ٹٹولتی نظروں سے دیکھا، اور تھوڑا قریب ہوتے ہوئے معنی خیز انداز بنا کر پوچھا، کیا موڈ ہے؟ وہ پیچھے ہٹا اور نرمی سے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ دراصل میں نے ابھی گزرتے ہوئے تمہاری اس آدمی کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو سنی۔ مجھے بتاؤ میری بہن، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اس طرح پوچھنا تھا کہ خاتون جو کہ مضبوط دکھائی دینے کی کوشش کر رہی تھی، یک دم روحانسی ہو کر بولی، بھائی قسم ہے اس ذات کی جو ہماری گفتگو سن رہا ہے، میں اس ٹائپ کی عورت نہیں ہوں جو اس وقت گھر سے نکل کر سڑک پہ کسی کا انتظار کرے، مگر میں بہت مجبوری کے عالم میں اس وقت اس جگہ پر موجود ہوں۔ اسے لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ اس نے مزید نرمی سے کہا، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، بہن مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ بولی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شوہر فوت ہوئے ہیں، سال ہو گیا ہے۔ شروع میں تو پڑوسی اور رشتہ دار وغیرہ مدد کر دیتے تھے، پھر آہستہ آہستہ سب نے ہاتھ کھینچ لیا۔ گھر میں راشن نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، کرایہ دار کا صبر بھی ختم ہو گیا ہے۔ اس نے کل شام تک آخری مہلت دی ہے، اگر کرایہ نہ دیا تو سامان سمیت گھر سے نکال دے گا۔ میرے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں ہے سوائے کہ اپنے آپ کو، یہ کہتے ہوئے اس نے کی آواز بیٹھ گئی۔ اس نے بھی جلدی سے دوسری طرف مڑ کر بہانے سے اپنے آنسو صاف کیے، پھر مڑ کر جلدی سے بولا، بس ٹھیک ہے بہن، کوئی بات نہیں، اور اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تو پتہ چلا کہ جیبوں میں جو رقم ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جس عالم میں وہ نکلا تھا اسے تو ہوش ہی نہیں تھا۔ اس نے خاتون سے کہا، فی الحال یہ رکھو اور مجھے اپنا ایڈریس بتاؤ، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے گھر جاؤ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خاتون بے یقینی کے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے سوچ رہی ہو کہ اس پر بھروسہ کرے یا نہ کرے۔ اس نے پھر سے یقین دہانی کرائی کہ تم جاؤ اور ایڈریس بتا دو بس۔ اس نے آخرکار ایڈریس بتا دیا اور پھر ایک طرف کو چل پڑی۔ تھوڑی دیر تک خاتون کو جاتا دیکھنے کے بعد وہ مڑا اور واپسی کی طرف تیزی سے قدم اٹھانے لگا۔ گھر پہنچ کر اس نے کافی مقدار میں نقدی لی اور ڈرائیور کو بڑی وین نکالنے کو کہا، پھر خود ڈرائیو کرتے ہوئے شہر کے 24 گھنٹے کھلے رہنے والے سٹور سے راشن کی بڑی مقدار وین میں بھری اور خاتون کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ کر سارا راشن اس کے گھر اتارا۔ باقی کی رقم خاتون کو دے کر کہا، صبح کرایہ دار سے وہ خود بات کر لے گا اور کرائے کا معاملہ نپٹا دے گا، اور انشاءاللہ ہر مہینے مخصوص رقم آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے بنا کچھ کہے سنے واپس مڑ گیا۔
खातून बुत बनी बे यकीनी के आलम में खड़ी आंसू भरी निगाहों से देखती रह गई और वो वैन समेत नजरों से ओझल हो गया। उसकी कैफियत अब काफी बल्कि बहुत मुख्तलिफ थी। उसके अंग अंग से खुशी फूट रही थी। कुछ घंटों पहले जो इसकी हालत थी वो अब यकसर बदल गई थी। अब उसे हफ्ता 10 दिन गुजारने की जो फिक्र थी वो थोड़ी कम हो गई थी। हफ्ता 10 दिनों के ख्याल आते ही उसने कागज़ और कलम लेकर खातून का एड्रेस लिखकर वसीयत लिखी कि हर माह बाकायदगी से 4 लोगों का माकूल से बढ़ के खर्चा इस रकम एड्रेस पर भिजवा दी जाए, और कागज़ को लिफाफे में बंद करके तिजोरी में रख दिया। अब उसे लग रहा था कि अपने आखिरी सफ़र के लिए वो तैयार है या थोड़ी बहुत तैयारी कर ली। फिर हफ्ता गुजर गया और 10 दिन गुजर गए, फिर मज़ीद 10 दिन और पूरे 15 दिन गुजर गए। घर वालों के कहने के बावजूद वो हस्पताल नहीं गया और फिर पूरा 1 महीना गुजर गया। अगले महीने की रकम भी उसने फ़ौरन भिजवा दी। फिर ऐसे ही महीने गुजरते गए, पूरा साल गुजर गया और वो मामूल के मुताबिक रकम भिजवाता रहा। फिर 5 साल, फिर 10 साल गुजर गए और फिर पूरे 20 साल गुजर जाने के बाद एक रात वो मामूल के मुताबिक तहज्जुद के लिए उठा। वज़ू करके तहज्जुद शुरू की और सजदे में दुआ करते करते उसकी सांस ख़त्म हो गई। वो इस जहान फ़ानी से सजदे की हालत में रुखसत हो गया। ये सच्चा वाक़या यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, असल खुलासा तो अब होना है। घर वाले जब सुबह उठे तो उसको सजदे की हालत में मुर्दा पाया। अफसोस के साथ साथ घर वालों को इस बात की खुशी सी भी थी कि अच्छी और मुबारक मौत हुई है। खैर, तदफीन और दीगर इंतज़ामात के बाद औलाद को तिजोरी और वसीयत खोलने का वक्त आया तो वो बंद लफाफा भी निकल आया जो कम अज़ कम 20 साल पहले की तारीख का उनके वालिद के हाथ का लिखा हुआ था, और इसका मतलब था कि इस लिखे गए एड्रेस पे 20 साल से रकम दी जा रही थी। लिफाफा पढ़ने के बाद उनको पता चला कि वालिद साहब को फौत हुए पूरे 7 दिन हो गए हैं, जो कि तकफीन और तदफीन और रिश्तेदार लोगों को मिलने मिलाने में निकल गए हैं, और वसीयत के मुताबिक रकम की अदायगी 7 दिन लेट हो गई थी। रकम लेकर वो लोग इस एड्रेस पर पहुंचे तो दरवाज़ा खटखटाने पर खातून बाहर आई, जो कि अब 50 साल से ऊपर की हो चुकी थी। सलाम दुआ के बाद ताजर के बड़े लड़के ने खातून से मुअद्दब अंदाज में कहा, हम आपको वालिद साहब की तरफ से जो माहाना महसूस रकम है वो देने आए हैं और माजरत चाहते हैं कि रकम की अदायगी 7 दिन लेट हो गई। वो असल में खातून जल्दी से बोली, अरे नहीं, कोई बात नहीं, आपके वालिद साहब के हम पर बहुत एहसानात हैं। आप लोग मेरी तरफ से वालिद साहब को बहुत बहुत शुक्रिया बोलिएगा और उन्हें बताइएगा कि हम हमेशा उन्हें दुआओं में याद रखते हैं और रखेंगे, और मेरी तरफ से आदाब के साथ इन्हें बताइएगा कि अब इन्हें रकम भेजने की ज़रूरत नहीं है। बेटा हैरानगी से बोला, क्यों? अब क्यों नहीं ज़रूरत रकम की? खातून ने खुशी के आंसू में मिली आवाज़ के साथ जवाब दिया, अल्लाह के फजल से महीना पहले मेरे बड़े बेटे की मुलाजमत लगी थी और 7 दिन पहले ही बेटे को उसकी पहली तनख्वाह मिली है। खातून रवानी में पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी, जबकि लड़कों के कानों में खातून का यही जुमला अटक अटक कर आ रहा था कि 7 दिन पहले ही मेरे बेटे को उसकी पहली तनख्वाह मिली, कि 7 दिन पहले ही मेरे बेटे को उसकी पहली तनख्वाह मिली।